اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ K21 نیوز، جیسا کہ تمام ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، پروگرام کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ کا ہوسٹ محمد رضوان مدنی خان اور ٹیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً الحمدللہ 7ویں رمضان میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آج 7واں روزہ ہے اور اس امید کے ساتھ کہ یقیناً ہمارے ناظرین جو ہے وہ اس مہینے کا جو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے یقیناً اٹھا رہے ہوں گے اپنی عبادتوں کے ذریعے، اور یقیناً اٹھانا بھی چاہیے۔ عشرہ مغفرت بھی تقریباً ہم سے الوداع کی طرف ہے۔ آج 7واں روزہ ہے، 3 دن عشرہ مغفرت کے باقی ہیں، اور اس امید کے ساتھ ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یقیناً اس رمضان میں، اس عشرے میں اللہ تعالی ہم سب کی اور ہمارے ناظرین کی مغفرت کے فیصلے فرما دیں، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بالکل مغفرت فرما دیں۔ بات رمضان کی آتی ہے تو فضیلت اور برکات سے بھری پڑی ہیں چیزیں، جتنا تذکرہ جتنا ذکر کیا جائے کم ہے۔ روزے دار کے لیے جو انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان گنت انعامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز قیامت جب سب لوگ جمع ہوں گے اور جنت اور دوزخ میں جانے کے فیصلے ہو رہے ہوں گے یقیناً، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی صدائیں بلند ہوں گی کہ کھڑے ہو جائیں میری امت کے روزے دار۔ تو سب حیران ہوں گے کہ ایسا کیا انعام اللہ تعالیٰ روزے داروں کے لیے جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً جنت کے 8 دروازے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا انعام روزے دار کے لیے رکھا ہے وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جسے باب ریان کہتے ہیں، اس میں سے خصوصاً اور خاص تر جو ہے وہ صرف روزے دار گزریں گے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ اپنی صدائیں بلند کریں گے اور لوگ دیکھیں گے کہ لوگ جو روزے دار تھے خاص طور پر ہمارے نبی کی امت کے، وہ قطاروں کی صورت میں جو ہے وہ اس جنت سے داخل ہو رہے ہوں گے، جنت کے اس دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے، اور جیسے ہی روزے داروں کی قطار ختم ہوگی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ بس اب اس دروازے کو بند کر دیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ رمضان میں اور روزے داروں کی جو فضیلت آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی بتائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان دنیا میں آئے جنت کمانے کے لیے ہے۔ تو رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ یقیناً جس سے ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے لوگوں کو راضی کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں۔ آج یقیناً 17 رمضان المبارک ہے، اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری یادیں ہماری آج کے دن کی مناسبت سے جڑی ہوئی ہیں۔ یقیناً اپنے پروگرام میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پروگرام کی جو رونق ہے، جو زینت ہے، جو ریت ہے، یقیناً نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بہت ہمارے پاکستان کے نامور نعت خواں الحمدللہ پہلے رمضان المبارک سے لے کر ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے درمیان میں پاکستان کے مشہور ثنا خواں موجود ہیں جو یقیناً اپنی خوبصورت آوازوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنی سماعتیں آپ تک جو ہے پہنچائیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی نعت کی جانب۔ سب سے پہلے ہمارے درمیان میں ہماری نعت خواں موجود ہیں جویریہ فاطمہ، جو یقیناً کسی تعریف کی محتاج نہیں ہیں۔ بہت سارے چینلز پہ آپ نے ان کو دیکھا ہے، آج انہوں نے ہمارے چینلز کے لیے ٹائم نکالا ہے، تو ہم انہیں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اپنے پروگرام کا آغاز ان کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جویریہ فاطمہ۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، اور ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے
خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، اور ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، اور روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. جویریہ فاطمہ صاحبہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہی تھیں. یقیناً ہمارے ناظرین نے جو ہے وہ اپنی سماعت کی ہیں، اور یقیناً رمضان المبارک مہینہ اور اس پر جب مدینے کا ذکر ہو جائے تو پھر جو ہے مدد دوبالا ہو جاتا ہے، اور یقیناً آپ کو دیکھنی ہے واقعی میں رحمتیں، تو جائیے مدینے کو اور دیکھ لیجئے اور لوٹ لیجئے وہاں کی رحمتیں. بہت خوبصورت کلام، بہت شکریہ جویریہ فاطمہ آپ کا. اور یقیناً ہمارے پروگرام کی زینت یقیناً ان تمام لوگوں سے ہی ہے. ہمارے آج کے درمیان میں جو ہے وہ موجود ہیں گیسٹ ہمارے. ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب، ان کا مختصر تعارف کرواؤں گا اور باقی چیزیں جو ہیں انشاءاللہ انہی کی زبانی ہم سنیں گے. اور ہم سب سے پہلے شکریہ ادا کریں گے اپنے گیسٹ کا کہ جو وہ ہے اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے وہ اپنے شیڈیول میں سے، رمضان میں یقیناً سب کا شیڈیول بہت بیزی رہتا ہے، تو ہمارے پروگرام کی الحمدللہ لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں، آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو لوگ ہمارے پاس آنا پسند کرتے ہیں یقیناً. تو ہم چلتے ہیں اپنے پہلے گیسٹ کی جانب، جو کہ یقیناً کسی تعریف کی یقیناً محتاج نہیں ہیں. والد صاحب بڑے نامی گرامی شخصیات رہ چکے ہیں. لاسٹ ایئر والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہی کے حوالے سے پوچھیں گے والد صاحب کے بارے میں بھی. اور نام ہے طارق شفیع حافظ طاہر ہاشمی صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ طاہر صاحب کیا حال ہیں؟ آپ کی خیریت سے ہیں؟ پروگرام کی طرف سے اور میری جانب سے آپ کو خوش آمدید.
اور یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا ہمارے پاس آ کر، اور ہم امید بالکل کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اپنا تعارف اپنی زبانی ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور ساتھ ساتھ والد صاحب کا بھی جو کافی مشہور شخصیت ہیں آپ کے والد صاحب سائیں صغیر احمد ہاشمی صاحب، یقیناً آپ ان کے صاحبزادے ہیں، اور تو ہم سننا چاہیں گے آپ ہی کی زبانی. جی طاہر صاحب. سب سے پہلے تو میں شاہ رخ مرزا، میرے بڑے پیارے دوست، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا سب کے ہی پیارے کہ دوست. ان کے وسیلے سے میری اس بابرکت پروگرام میں حاضری ہوئی. بے شک، اللہ بالکل. تعالیٰ کے 21 کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا والد کا، جی جی جی، تو الحمدللہ میرے والد ایک بے مثال شخصیت، بالکل. جنہوں نے نام اور اپنی یقیناً ہمارے زندگی ناظرین بھی جانتے ہوں گے. اپنی زندگی انہوں نے بالکل ایک فقیری زندگی گزاری ہے. بالکل. نعت پڑھتے تھے، اور الحمدللہ 26 ملکوں سے زیادہ ان کو باہر جانا ہوا صحیح نعت ہے. کے حوالے سے. نعت کے حوالے سے. نعت کے سبحان حوالے سے. اللہ سبحان تو اللہ. میرے والد نے اپنی زندگی میں جتنے بھی ان کو پیسے ملے ہوں. تو وہ پیسے انہوں نے جمع نہیں کیے. اچھا، صحیح. سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جی جی اکاؤنٹوں میں جمع کیے جاتے ہیں، انہوں نے اپنا پیسہ جمع نہیں کیا. جی. کسی غریب کی شادی کروائی، ماشاء اللہ ماشاء کیونکہ اللہ. جس علاقے میں میں رہتا ہوں بڑا غریب علاقہ ہے، تو کئی گھر ایسے ہیں جو میرے والد نے الحمدللہ دلوائے. ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. یہ ان کی بڑی کاوشیں رہیں. اللہ والے کسی لوگ. غریب بیٹے کی شادی بالکل کروا دینا، کسی مسئلے حل کروانا. بالکل جی یہ بالکل. پھر رمضان المبارک، جہاں رمضان المبارک آتا تھا تو ان جی. کو سکون نہیں آتا تھا. اچھا اچھا اچھا. پہلا روزہ ہوا، دوسرا، تیسرے تک ان کی روانگی مدینہ شریف. سبحان اللہ جی. پہلے الحاج سبحان خورشید اللہ. احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جی جی. ان کے ساتھ وہ رمضان میں وہاں ہوتے تھے. صحیح پھر صحیح. خورشید احمد صاحب کا انتقال ہوا، پھر والد اکیلے. زندگی کے انہوں نے 17 سال کے جو رمضان ہیں وہ مدینہ شریف میں گزارے. سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ. جی میرے والد نے 3 حج اور 17 عمرے کیے، ماشاء اور اللہ اسی ماشاء نعت کی اللہ. بدولت، اور کبھی 1 روپیہ بھی جیب سے نہیں لگا ان کا. سبحان اور اللہ. اس وقت پورے پاکستان میں پتہ نہیں کتنے شاگرد ہیں ان کے، ماشاء بڑے اللہ. ماشاءاللہ بڑے بڑے مقام پہ یقیناً ہیں. دیکھیں والد اللہ صاحب تعالیٰ ان کے درجات کو بالکل بلند دیکھیں فرمائے. جس طرح بتا رہے ہیں طاہر حاتمی صاحب، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ثنا خواہ جس طرح بتا رہے ہیں، تو یقیناً آپ نے اپنے والد صاحب جس طرح بتا رہے ہیں کہ بہت سارے شاگرد ان کے ہیں ماشاء اللہ اس وقت موجود، الحمدللہ. تو یقیناً آپ میں بھی والد صاحب کی کچھ چیزیں منتقل ہوئی ہوں گی یقیناً. ہاں ٹھیک ہے نا، تو ہم بالکل. آپ کی زبانی بھی یقیناً اپنے والد صاحب کے کلام سننا چاہیں گے. تو طاہر حاتمی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اپنے والد کا کوئی اچھا خوبصورت کلام یا جو آپ کو بہتر لگتا ہے ہمیں تو میں آپ ہماری اس ناظرین ٹائم کو میرا دل ضرور. کر رہا ہے کیونکہ رمضان شریف ہے. جی جی پچھلے بالکل. سال میں نے ایک کلام پڑھا تھا جس میں مجھے عمرے کا ٹکٹ ملا. ماشاء پھر اللہ مدینہ ماشاء اللہ. شریف میری اللہ تعالیٰ حاضری ہوئی پہلی یقیناً دیکھیں مرتبہ. اب کوئی وسیلہ بن جائے، ہو سکتا ہے بالکل آپ کا بالکل. حج کا ذریعہ بن جائے، آمین. یہ نعت آپ کا حج کا ذریعہ بن جائے، اللہ کرے. تو وہی کلام میں پیش کروں گا. سبحان اور اس اللہ. کلام کو میں نے پڑھنا بھی اسی نیت سے شروع کیا تھا کہ ٹھیک اللہ ہے. پاک میری مدینہ پاک حاضری کروائے، سبحان اللہ اور اللہ نے سبحان میری اللہ. نیت کو قبول کیا. میری صحیح. حاضری تو میں ماشاء پیش اللہ کر آپ رہا کو ہوں. بھی عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. میں نومبر میں وہیں تھا. ٹھیک 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 ہے جی. بسم اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا 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 پیارا، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ،
خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو دیکھیے ناظرین کس طرح کا طاہر صاحب کی جو ہے نعت نے ان کی ثنا خوانی نے جو ہے وہ ماحول کو جو ہے وہ بالکل ایسا کر دیا کہ ہر بندہ اس میں محو ہو گیا ہے. تو یقیناً ہمارے ساتھ اور بھی بڑی شخصیات موجود ہیں. ابھی وقت ہے بریک کا تو انشاءاللہ بریک سے واپسی پر آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اور ہمارے آج کے خوبصورت مہمان جو یقیناً آپ تک اپنی سماعتیں پہنچائیں گے آپ کے منتظر رہیں گے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی جو ہے وہ ہمیں بریک کے بعد جو ہے وہ جوائن کریں گے. جی ناظرین ایک بار پھر آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا ہوسٹ محمد رضوان آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے ثنا خاں ہمارے آج کے مہمان بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں کیونکہ یقیناً پروگرام جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور وقت کی کمی ہوتی ہے ہمارے پاس. ہمیں اپنی ساری چیزیں اس میں کور اپ کرنی ہوتی ہیں. تو چلتے ہیں دوبارہ ہم جویریہ کی جانب اور سنتے ہیں ان سے ایک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. جی جویریہ. من کنتو مولا من کنتو مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کن تو مولا کہیں جن کو نبی من کن تو مولا لہموں کا لہمی کہیں جن کو نبی
من کنت مولا لہموں کا لغمی نبی کا وہ وسیع المختصر یوں بھی گئے اور یوں بھی علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کن تو مولا ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں خدا کے گھر کے وہ مالک وہ بشر یوں بھی گئے اور یوں بھی علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کن تو مولا ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کن تو مولا زہید و جلالے بو ترابے فخر انسان زہید و جلالے بو ترابے فخر انسان علی مرتضی مشکل کشا شیر یزدان علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کن تو مولا میں اور برکت عطا فرمائے. یقیناً اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہمارے درمیان میں جو گیسٹ موجود ہیں ہم جلدی سے اب ان کی طرف جا رہے ہیں. جیسے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بہت شارٹ ہے تو ہمیں اپنے سارے مہمان کو جو ہے وہ ٹائم دینا ہے یقیناً. تو ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ موجود ہیں اس وقت السلام علیکم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. یقیناً طاہر شفیع معصومی صاحب اپنی آپ جو ہے وہ شخصیت آپ تعارف دیں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا مختصر, اور پھر یقیناً ثنا خوانی کے لیے آپ ہمارے درمیان میں موجود ہیں تو آپ کی نعت بھی ہم ضرور سنیں گے. جزاک اللہ, آپ نے مدعو کیا اور شاہ رخ مرزا صاحب کو بھی اللہ کریم جزائے خیر عطا آمین فرمائے. آمین. طارق شفیع میرا نام ہے, شہر کراچی سے میرا تعلق ہے بالکل. اور معصومی سلسلے کی نسبت سے میرے نام کے ساتھ لگتا ہے. اچھا اچھا اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. روحانی علاج کا سلسلہ ہے, یہی ٹھیک مختصر ٹھیک. سا. بس چند ایک سوال کروں ٹائم کی جی نسبت کے حساب سے. روحانیت کا جب آپ نے نام لیا تو ایک وسیع علم آتا ہے اس کے اندر نا. جی جی. بس تھوڑا سا ہمیں مختصر سا بتا دیجیے, ہمارے ناظرین یقیناً سننا پسند کریں گے کہ جو ہے نا بس روحانیت کے حوالے سے ایک لائن میں آپ بتا دیں, اس کے بعد آپ کی نعت سنتے ہیں. چند الفاظوں میں, جیسے روح اگر جسم سے نکل جائے جی جی تو تعلق ختم ہو جاتا ہے, انسان بالکل، مردہ قرار پا جاتا ہے. بالکل. اسی طرح اگر عبادت میں لذت حاصل کرنی ہے جی تو وظائف کے ذریعے اپنی روحانیت میں اضافہ کرنا ہوتا ہے, اس سے ٹھیک اللہ ہے. کریم کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. اسی بے کا شک. مختصر الفاظوں میں نام روحانیت ہے. بہت شکریہ جی. نعت خوانی کے لیے. تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی, تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی. رکھے خدا سلامت, رکھے خدا سلامت, تیرے در سے آشنائی. تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی. ہیں تیری گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل, ہاں ہے تیری گلی کے پھیرے میری زندگی
کا حاصل تیرے در سے آشنا ہوں، ہے یہ میری پارسائی تیرے در سے آشنا ہوں، ہے یہ میری پارسائی۔ میں کبھی جو لڑ کھڑایا، میں کبھی جو ڈگ مگایا، ہاں میں کبھی جو لڑ کھڑایا، میں کبھی جو ڈگ مگایا، تیری مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی، تیری مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی۔ رکھے خدا سلامت، رکھے خدا سلامت، تیرے در سے آشنائی، تیرے آستاں پہ آئے، تیری یاد کھینچ لائی۔ تیرے نام سے ظہوری مجھے جانتی ہے دنیا، تیرے نام سے ظہوری مجھے جانتی ہے دنیا، تیرا ہو گیا ہوں جب سے میری ہو گئی خدائی، تیرا ہو گیا ہوں جب سے میری ہو گئی خدائی۔ رکھے خدا سلامت، تیرے در سے آشنائی، تیرے آستاں پہ آئے، تیری یاد کھینچ لائی۔ اللہ سبحان اللہ، طارق شفیع صاحب بہت خوبصورت آواز۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ثنا خواں کی جانب جو یقیناً ہمارے انتظار میں ہے، تو میں دعوت دیتا ہوں، خوش آمدید آپ کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سید عدنان رضا خان۔ جھکتے ہیں جہاں شاہ تیرا وہ واسطہ، جھکتے ہیں جہاں شاہ تیرا وہ واسطہ، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، تو قمر بنی ہاشم سیدہ کی تو دعا ہے، تو قمر بنی ہاشم سیدہ کی تو دعا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا، تو شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا، تو پنجتن ہے تجھ پہ نازا، ایسی وفا نبھائے، پنجتن ہے تجھ پہ نازا، ایسے وفا نبھائے، شاہد تیرے علم پر پنجتن کا یہ نشان، شاہد تیرے علم پر پنجتن کا یہ نشان،
عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک ثنا خواں ہمارے درمیان میں موجود ہیں. تو یقیناً جو ہے وہ آپ ہماری آج کے ناظرین جو ہیں وہ آج کی محفل سے جو ہے وہ یقیناً لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. ساتھ ساتھ دیکھیں آپ یقیناً کچھ چیزوں کا ذکر ہے جو لازم و ملزوم ہوتا ہے، ہمارے پروگرام کی زینت ہوتے ہیں یہ دن. غزوہ بدر سب بخوبی واقف ہیں کیونکہ آج یقیناً 17واں روزہ ہے، 17 رمضان المبارک ہے، اور غزوہ بدر کا جو دن ہے آج یقیناً تو عربوں کے درمیان میں ہوا. یقیناً آپ کو پتہ ہے 2 لشکروں کے درمیان میں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لشکر اور ابو جہل کا ایک لشکر تھا، اور یقیناً کہاں 313 اور کہاں 1000 کی تعداد. اور یقیناً جو ہے وہ کسی بھی چیز کی جیت یا طاقت جو ہے وہ کثرت پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے، وہ آپ کے ایمان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو ایسے ہی کچھ طاقت اور ایمان کا جذبہ لے کر یہ 313 کی تعداد نے جو ہے وہ آج ہمارے دلوں میں جو ہے وہ گھر کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تا قیامت تک جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ سرخرو رکھے کہ جو ہے مسلمان تا قیامت تک جو ہے وہ سرخرو رہیں، اور یقیناً اپنے دین کے ساتھ جو ہے ہم اس دنیا میں آئیں، اور رہتے دم تک یقیناً اپنے دین کو ہم قائم رکھیں گے انہی چیزوں کو، انہی واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو میں بڑھوں گا طارق صاحب کی جانب ایک بار پھر، اور ان سے کچھ چیزیں جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گا میں کہ جو ہے وہ آپ طریقت اور روحانیت کا تھوڑا سا ایک فرق بتا دیجئے جو ہمارے ناظرین یقیناً جاننا پسند کریں گے. طریقت بیسیکلی شریعت کے ساتھ منسوب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بڑی تعداد ہے جو معاذ اللہ طریقت کو شریعت سے جدا کرتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. جیسا آپ نے دور جدید میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پیران عظام ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم یہاں نماز نہیں پڑھتے، معاذ اللہ ہماری نماز مدینہ پاک میں ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو صاحب طریقت ظاہر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. طریقت جو ہے وہ شریعت کی مددگار ہے. اگر کوئی شخص شریعت کا پابند ہوگا، شریعت سے مراد جو ہم پر جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، نماز کی پابندی، روزوں کا معاملہ ہے، حج، زکوٰۃ، دیگر معاملات ہیں، تو اگر کوئی شخص ان کا پابند ہوگا تو اسی کو طریقت نصیب ہوگی. ٹھیک ہے. ایک لوگوں کے ذہن میں ایک عام کانسیپٹ، طریقت بیسیکلی ایک طریقے کا نام ہے. اگر ایک شخص ایک کمرے میں جاتا ہے، اب کمرے میں انتہائی بدبو ہے، اب وہ اگر وہاں پر وہ جائے اور صرف خوشبو کا چھڑکاؤ کر دے اور کہے خوشبو ہو جائے، تو خوشبو تو نہیں ہو سکتی نا. اب ایک میں مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب وہ وہاں پر جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے وہاں سے کچرا نکالے. اب یوں سمجھے، اس کی مثال یوں لینے کہ اس نے جو کچرا نکالا، اس نے ایک شریعت کی صفائی نصف ایمان ہے، اس پر عمل کیا. اس نے کچرا نکالا، وہاں سے بدبو ہٹ گئی، اب خوشبو کے لیے اس نے چھڑکاؤ کر دیا. اب یہاں پر یہ خوشبو سے مراد طریقت آ گئی. تو طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن کچھ ناظرین جو ہے وہ یقیناً آپ کو پتہ ہے جو دور چل رہا ہے اس وقت، تو جس طرح ہمارے اکابرین ہیں، جتنے مفتیان اکرام ہیں اور آپ جیسے شخصیات ہیں، تو جس پہلوؤں پر آپ روشنی ڈالتے ہیں اس طرح سے ہمارے ذہنوں میں وہ چیز بیٹھ رہی ہوتی ہے نا. تو آپ جو ہے وہ طریقت کو اور روحانیت کو اس طرح دیکھتے ہیں. طریقت اور روحانیت تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کا قرب ہے. روحانیت تو وہ جسے چاہے عطا فرما دے، اور یہ کسی سے وابستہ ہونا، کسی سے اجازت لینا اس کے بعد ہی نصیب ہوتی ہے. آپ نے بارہا ایک واقعہ سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اگر آپ اس درخت کو حکم دیں کہ یہ چل کر دکھا دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جا درخت سے کہ تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. تو وہ درخت اس کافر کی زبان سے چل پڑا. اس کا نام اجازت ہے. اور اجازت جو ہے وہ روحانیت سے نصیب ہوتی ہے. یعنی جسے اجازت مل جائے اسے روحانیت بھی نصیب ہو جایا کرتی ہے. روحانیت بیسیکلی اجازت کا نام ہے. اجازت کا نام ہے. تو طارق شفیع معصومی صاحب، آپ سے کچھ چند سوالات اور یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اندر یہ چیز کس ذریعے تک پہنچی؟ آپ کے اندر یہ جذبہ روحانیت کا اور ان تمام چیزوں کا آپ کے والد محترم یا اور بڑی کسی آپ کس کے وہ ہیں فالو کرتے ہیں آپ؟ جی میرے والد صاحب نے بہت اچھی تربیت فرمائی. اللہ پاک ان کا سایہ دراز فرمائے. آج بھی بہت شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں وہ. اور چھوٹی عمر سے ہی وہ مرشد پاک اسلام خان لودھی صاحب کی بارگاہ میں ہر جمعے کو محفل کا سلسلہ تھا، وہاں لے جاتے تھے. تو وہیں سے ایک راہ ملی اور الحمدللہ آج تک اسی سلسلے پر میں کاربند ہوں. جتنے بھی سلاسل ہمارے سروں کے تاج ہیں، تو میری جو نسبت ہے اسلام خان لودھی صاحب سے، انہی کا میں مرید ہوں. ان کا وصال ہو چکا ہے. جی اچھا. تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس میں؟ بہت اب تو یاد بھی نہیں ہے، کوئی
2-3 سال کا تھا پپا کی گود میں بیٹھ کر ہی جایا کرتا تھا. ٹھیک ٹھیک. تو اس وقت سے ہی تو الحمدللہ. ایسا کوئی اپنا آپ نے درگاہ ٹائپ یا کوئی ایسی چیز بنائی ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو فیضیاب کرتے ہیں روحانیت کے حوالے سے؟ آستانہ ہے میرا. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پھر وہاں پر آپ لوگوں کا کرتے ہیں روحانیت کے ذریعے. جی جی. کس طرح کے مسائل لوگ لا رہے ہوتے ہیں زیادہ تر؟ اس فی زمانہ زیادہ تر جو معاملات ہیں نا تو حقیقت تو یہ ہے کہ نفسیاتی معاملہ زیادہ ہے. اچھا. ہاں جینین معاملات تو بہت ہی کم دیکھنے میں آتے ہیں. ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ نفسیات کا معاملہ زیادہ ہے اور لوگ ڈرے ہوئے بہت ہیں. کسی نے ڈرا دیا. طارق صاحب میں آپ کی بات کاٹتے ہوئے یقیناً ہمارے بہت سارے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو یقیناً آپ جس طرح کا بتا رہے ہیں کہ بڑا نفس نفسی کا دور ہے اور ہر بندہ اس وقت اس دور میں پریشان ہے نا. جی جی. مہنگائی کی صورتحال ہے اور دوسرے مسائل ہیں, کوئی کسی حوالے سے پریشان ہے, کوئی کسی حوالے سے پریشان ہے. تو ایک چھوٹا سا روحانی عمل آپ اگر بہتر سمجھیں تو یقیناً ہمارے ناظرین تک پہنچائیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے نا اس روحانی عمل سے اپنے جو یہ ڈپریشن ہے, یہ جو ساری ان کا انوائرمنٹ ہے گہما گہمی جو مچی ہوئی ہے, وہ اس پہ کس طرح کنٹرول کر سکتا ہے. ایک چھوٹا سا عمل ہے, اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری زندگی کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. عمل یہ ہے, قرآن پاک کی آیت ہے ربی انی مغلوب فانتصر. ٹھیک ہے. یا اللہ میں لاچار ہوں میری مدد فرما. ترجمے کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے, پانی میں دم کر کے پی لیا جائے, تو انشاءاللہ یہ تا زندگی اگر اس پر عمل کرتے رہیں تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کبھی کوئی جادو اس پر اثر نہیں کرے گا. سبحان اللہ. دیکھیں ناظرین, ایک دفعہ وہ آیت آپ اور ریپیٹ کر دیں ہمارے ناظرین کو. ربی انی مغلوب فانتصر. دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیجئے. ربی انی مغلوب فانتصر. تو دیکھ لیجئے ناظرین, یہ چھوٹا سا بڑا مجرب عمل ہے, یقیناً اللہ کا کلام ہے, اور اس کو پڑھنے سے جو ہے وہ جو اس وقت آپ نے بتایا, ہمارے طارق صاحب نے بتایا کہ جو ہے لوگ پریشانی حالت میں ہیں, بہت زیادہ صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ان کے پاس, جس طرح کے کیسز آتے ہیں یقیناً بیٹھ کے دیکھتے ہیں یہ. تو یہ ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتایا ہے, تو یقیناً آپ اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ پریشانیوں سے دوچار رہیں گے, تو آپ پریشانیاں آنے کے آپ سے دور رہیں گی. تو اب چلتے ہیں اپنی اگلی نعت خواں کی جانب جو یقیناً ہمارے درمیان میں موجود ہیں. اپنے پروگرام میں ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے, الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے, الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. در رسول پہ اپنا, در رسول پہ اپنا سلام ہو جائے, الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے, الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. الہی اس سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی, الہی اس سے بڑھ کر مقصد ساحل نہیں کوئی, الہی اس سے بڑھ کر عشق کا حاصل نہیں کوئی. محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے, الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے, الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. مدینہ 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 مدینہ, بڑی دور مدینہ تورا, یہاں جیا نہ لاگے مورا. بیٹھی ہوں میں آس لگائے, بیٹھی ہوں میں آس لگائے, موری کس دن ہوگی حاضری, مورا جیون بیتا جائے. مدینہ 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 مدینہ. جی ناظرین, پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے رواں دوا. تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل نئے ثنا خواں کے ساتھ, نئے ہمارے مہمانوں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.